السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو محمد عامر آفیشیل کمپیوٹر فنڈامنٹلس کی جو سیریز ہے اس میں آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم کمپیوٹر کی اپلیکیشن اور امپورٹنس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اس سیریز کے اندر وہ تھا کہ وٹ از کمپیوٹر، کمپیوٹر کیا ہے، اور یہ ہمارا پریویس لیکچر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے کمپیوٹر کو ڈیفائن کیا تھا، کمپیوٹر کی مختلف ڈیفینیشنز ہم نے پڑھے تھے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کن کن بیسک آپریشن کو پرفارم کرتا ہے۔ ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ورڈ کمپیوٹر ہے یہ کہاں سے ڈرائیوڈ ہوا ہے اور اس کی کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں ہم نے اس سلائڈ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچر میں پڑھا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم کمپیوٹر کی اپلیکیشنز اور امپورٹنس ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کا جو ٹائٹل بنتا ہے وہ ہے کہ دا میجک آف کمپیوٹرز ان آور ڈیلی لائفز، مین کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو کمپیوٹر کا جو میجیکل یوز ہے وہ ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ کمپیوٹرز میک آور لائف فاسٹر، اسمارٹر اینڈ مور فن، کہ کس طرح سے کمپیوٹر ہی کی بنا پر ہماری زندگیاں فاسٹر بن چکی ہے، ہماری زندگیوں میں کتنا اسمارٹنس آ گیا ہے، اور کتنا تفریح ہماری جو لائف سٹائل ہے اس میں انکلوڈ ہو چکی ہے ڈیو ٹو کمپیوٹر۔ اوکے، تو یہ سب کچھ آج ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ایک فن فیکٹ کیا ہے کہ the first computer weighed over 27 tons. Imagine rolling that into a room، کہ جو پہلا کمپیوٹر تھا ہمارے پاس اس کی جو وزن تھی وہ 27 ٹنز تھی۔ تو کیا آپ امیجن کریں کہ کیا آپ اس کمپیوٹر کو اپنے کلاس روم کے اندر لے جا سکتے تھے؟ سو ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ جو 27 ٹنز ہے یہ اگر ہم کلو گرام میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 37,800 کلو گرام کا وزن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اتنا وزنی کمپیوٹر میرے خیال میں اگر آپ 20 بندے بھی ہو تو وہ لے جانا تو دور کی بات، آپ اسے ہلا بھی نہیں سکتے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا فرسٹ کمپیوٹر، اور فرسٹ کمپیوٹر کی جو ویٹ تھی وہ کتنی تھی؟ 27 ٹنز تھی۔ اور آج کی کمپیوٹر کو دیکھو تو کتنا یہ ایوولوشنز جو ہے وہ فاسٹلی پرفارم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کمپیوٹر کی جنریشن اور ہسٹری میں پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ آپ ذرا سوچئے، ٹھیک ہے، جسٹ تھنک ناؤ کہ امیجن اے ورلڈ وداؤٹ کمپیوٹر، کمپیوٹر کے علاوہ آپ ذرا امیجن کرو کہ اگر آج کے دور میں کمپیوٹر نہ ہوتا، نو میوزک، نو میسیجز، نو آن لائن ویڈیو، نو گیم، نو بینکنگ اور بکنگ ETC۔ اوکے، سو آپ امیجن کرو، لیٹ سپوز آج کے دور سے اگر ہم کمپیوٹر نکال دیں، ٹھیک ہے، یا آج کے دور میں اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو نہ تو ہم آڈیو سن سکتے تھے، نہ ہم میوزک از آلسو پارٹ آف آڈیو کے، نہ ہم میسیجز کر سکتے تھے، نہ کسی کو ہم میسیجز بھیج سکتے تھے، نہ ریسیو کر سکتے تھے، نہ ہم ویڈیو دیکھ سکتے تھے، نہ کسی کو جو ہے وہ پڑھا سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم جو ہے کوئی گیم وغیرہ کھیل سکتے تھے، نہ ہم بینکنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی پھر نہ ہوتا، جو بینکنگ سسٹم ہے، جو ATM مشینز ہے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ جو سیلف ڈریون کارس ہے، یا اگر ہمیں کوئی بیماری جو ہے وہ لگ جائے، ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پر جو ڈیزیز ڈیٹیکشن کے لیے جو ایڈوانس مشینری یوز ہوتی ہے، نہ وہ ہوتے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس ایکسرے مشین ہوتے، نہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ مشینز ہوتے، نہ ہمارے پاس ادر ایسے مشینز ہوتے جو کمپیوٹر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ذرا اس سے اوپر سوچئے، لیٹ سپوز آج کی جو ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، جو میزائلز بنتے ہیں، جو میزائل فائر ہوتے ہیں، جو ڈرونز اٹیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ایٹم بم ہے یا جو میزائلز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کمپیوٹرائز سسٹم پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم خلا کو، اسپیس کو جو راکٹس بھیجتے ہیں یا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے، یہ سب کچھ کمپیوٹر ہی کی بنا پر جو ہے وہ کڑا ہے۔ اور اگر کمپیوٹر ہم نکال لیں آج کی اپنی زندگی سے، تو میرے خیال میں ہماری زندگی پھر اگر میں ناممکن کہوں تو یہ جو ہے وہ پالس نہیں ہوگا، کیونکہ آج کی دور میں ہم کمپیوٹر کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر کی یوز کو اگنور کریں تو ہماری زندگی کو بسر کرنا بالکل ہی ناممکن یعنی مشکل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ سو ایک فن فیکٹ ہے کہ ڈیڈ یو نو، کیا آپ کو پتا ہے دیر آر مور دین 2 بلین computers in use worldwide today، کہ آج کل جو ہے ورلڈ وائڈ یعنی دنیا بھر میں 2 ارب سے زیادہ جو ہے وہ
कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, 2 अरब मीन 200 करोड़ से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन सेक्टर में हमारे पास कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब हुआ कि यूसेज ऑफ द कंप्यूटर, मीन के जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है जिन जिन सेक्टर्स में, तो वो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर्स एट होम, मीन के हमारे घरों के अंदर कंप्यूटर की क्या जो है वो यूज़ है, ठीक है। सो अब हर एक एप्लीकेशन के नीचे एक सेंटेंस मैंने दिया है, उम्मीद करता हूँ अगर आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह से एक्टिवली पढ़ें और गौर से सुने तो आपको इन एप्लीकेशंस की बिल्कुल वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो कंप्यूटर्स आर द सीक्रेट विजिटर्स ऑफ आवर होम्स। कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर हमारे घरों में वो खुफिया जादूगर नहीं होते, उन खुफिया जादूगरों जैसा जो है वो रूल अदा कर रहे हैं आजकल कंप्यूटर हमारे घरों के अंदर, ठीक है। मेकिंग लाइफ कंफाई फन एंड सुपर कन्वीनियंट, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून, आरामदेह, तफरीही और साथ में साथ कंप्यूटर ही की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है, ठीक है। घरों के अंदर जो हमारे पास जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, या जो ऑनलाइन शॉपिंग हम घरों से अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू हम किसी चीज़ का जो है वो हम पसंद करते हैं, उसकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हम करते हैं, ठीक है, अपने घर के अंदर ही से ड्यू टू द कंप्यूटर, ठीक है। फिर उसे हम ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद वो गिफ्ट वो जो है उसकी डिलीवरी इन अ ब्लिंक, मतलब कि पलक झपकते ही, ठीक है, वो क्या होता है, वो चीज़ हमें डिलीवर हो जाता है, हमें वो मिल जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके अलावा जो स्मार्ट होम एप्स है, जो लाइटिंग कंट्रोल होती है, देखिए जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, आजकल के दौर में उनके पूरा घर जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम पर बिल्ड होता है, ठीक है। उनका घर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, मीन कि अगर कोई बंदा जो है वो दरवाज़ा ओपन करना चाहता है तो जैसे ही वो दरवाजे के करीब आता है वो दरवाज़ा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है, या उस पे कोई जो है वो इस तरह से पिन कोड लगा होता है, तो वो सब कुछ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो ये हमारा जो था कि कंप्यूटर किस तरह से घरों के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर जो घरों के अंदर हम म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, या इवन जो कॉफ़ी मशीन्स होते हैं हमारे घरों के अंदर जिससे हम कॉफ़ी बनाते हैं, तो ये वो सब कुछ जो है वो क्या है, वो कंप्यूटर बेस्ड है। अगर कंप्यूटर बेस्ड ना होते, मीन कंप्यूटर बेस्ड ना होने का मतलब मेरा ये है कि अगर कंप्यूटर ना होता तो हमारे घरों के अंदर तो जो काफ़ी मशीन्स है या जो सब कुछ हमने पढ़ा ये सब कुछ फिर ना होता, ठीक है। फन फैक्ट क्या है कि सम फ्रिज कैन टेल यू इवन मिल्क इज गोइंग बैड, कि आजकल ऐसे रेफ्रिजरेटर भी मार्केट में आ गए हैं कि जिसके अंदर अगर आप दूध रखें और वो दूध ख़राब होने जा रहा हो तो वो फ्रिज आपको बाकायदा तौर पर नोटिफाई करेगा कि आप क्या जो दूध है जो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है वो ख़राब होने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सब कुछ हमने पढ़ा ये हमारा ये सब कुछ था कि यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इनसाइड द होम। ओके, नाउ हम एजुकेशन के साइड पर देखते हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो लर्निंग इजंट बोरिंग एनीमोर, ठीक है। कंप्यूटर मेक्स नॉलेज थ्रिलिंग, कि नाउअडेज जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्यूटर के बिना पर वो आजकल इतना बोरिंग नहीं है जिस तरह से पुरानी एजेस में होता था कि सिर्फ बुक्स में पढ़ाई लोग करते थे सॉलिड फॉर्म में, तो बाज़ औक़ात लोग बोर हो जाते थे। तो आजकल जो है लोग वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, या किसी टीचर वगैरह से जो है वो वीडियो कॉल पर वो सब कुछ करते हैं, या चैटिंग करते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सब कुछ क्या है, ये बोरिंग आपको बोर नहीं कर रहे होते हैं, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल इफेक्टिवली हो जाती है, ठीक है। सो कंप्यूटर मैक्स नॉलेज थ्रिलिंग, तो कंप्यूटर की वजह से हमारी जो लाइफ है कंप्यूटर की वजह से हमारा जो नॉलेज है, जो इल्म तक रसाई है वो क्या हो, वो सनसनीखेज हो जाती है, वो एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस एंड इंटरेक्टिव वीडियोस मेक स्टडिंग एक्साइटिंग, सही था। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है या जो इंटरेक्टिव वीडियोस मेक स्टडी एक्साइटिंग, कि ऑनलाइन क्लासेस और इंटरेक्टिव वीडियोस के थ्रू हमारी जो स्टडी प्रोसेस है वो उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है, ठीक है। लर्निंग एप्स टर्न मैथ साइंस एंड लैंग्वेजेस इनटू फन गेम्स, इट्स एब्सोल्युटली ओके। वर्चुअल लैब लेट यू एक्सपेरिमेंट सेफली विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। तो अगर मैं अपना बताऊँ तो जो 9th क्लास में जब हम थे
تو جو کیمسٹری یا بایو وغیرہ کے جو پریکٹیکل ہوتے تھے، جو جیسے ہی ہم لیبز میں جاتے تھے تو وہاں پر ڈیورنگ ایکسپیریمنٹ ہمارے ہاتھ سے کبھی کبھار جو ہے وہ بریکر جو ہے وہ جو ہے زمین پر گر جا کر زمین پر گرتا اور پھر وہ ٹوٹ جاتا. اس طرح سے اور انسٹرومنٹ ایسے ہوتے جو ہمارے ہاتھوں سے لگ جاتے تھے اور وہ ٹوٹ جاتے تھے. تو آج کل جو ورچوئل لیبس ہے وہ آپ کو سیفلی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کراتے ہیں وداؤٹ بریکنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے. ای بک سیو ٹریز اینڈ یور بیک پیک. اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، کمنٹ میں آپ لوگوں نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے کہ ای بکس یعنی الیکٹرانکس جو بکس ہے، سیو ٹریز اینڈ یور بیک پیک، مطلب اس کا کیا ہوا. ٹھیک کہ کس طرح سے ای بکس کے تھرو ہماری جو ٹریز ہے وہ سیو ہوئے اور ہمارے جو بیک پیک تھا وہ کس طرح سے جو ہے وہ ختم ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور ایکسپلین کر دینا ہے، اور جس بھی بندے نے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا میں اس بندی کی وہ کمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اوکے. اب فن فیکٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کین ناؤ ایکسیس مور نالج ان 1 hour آن لائن دین ان اے لائف ٹائم ڈیکیڈ اگو. جو اسٹوڈنٹ ہے آج کے دور میں وہ جو ہے وہ مور نالج ایکسیس کر سکتا ہے 1 گھنٹے میں. تو ایک گھنٹے میں جتنا نالج جو ہے وہ ایکسیس کرتا ہے دین ان اے لائف ٹائم ڈیکیڈ اگو، تو زندگی میں مطلب جو پرانے زمانے میں لوگ تھے تو اتنا نالج وہ جو ہے وہ صدیوں میں نہیں گین کر سکتے تھے، ایکسیس کر سکتے تھے جتنا آج کل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں ڈیو ٹو یوز آف دا کمپیوٹر جو ہے ڈیو ٹو یوز آف دا انٹرنیٹ جو ہے وہ آن لائن اسے ایکسیس کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس کے علاوہ ہے کہ کمیونیکیشن میں کمپیوٹر کی کیا یوزز ہے. ٹھیک ہے. سو کمپیوٹر اینڈ کمیونیکیشن. ڈسٹینس از جسٹ اے نمبر، کمپیوٹرز برنگ دا ورلڈ کلوزر. کہ جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ آج کل جسٹ نمبر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. کمپیوٹر نے دنیا کو قریب لایا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی وغیرہ فرینڈ، ٹیچر، وٹ ایور کا نا، سو اگر آپ اس بندے سے کچھ فاصلے پر، کچھ کلومیٹرز پر، لیٹ سپوز کچھ نہیں بہت سے، لیٹ سپوز آپ ایک کانٹیننٹ میں ہے، وہ دوسرا کانٹیننٹ میں ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ یو کے میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا دوسرے رشتہ دار، تو وہ جو فاصلہ ہے، وہ جو کلومیٹرز میں فاصلہ، لیٹ سپوز 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، 5000، 12000، 22000، اوکے. تو یہ جو کلومیٹرز ہے، یہ جو ڈسٹینس ہے، یہ جسٹ نمبر بن چکے ہیں ڈیو ٹو یوز آف دا کمپیوٹر کمیونیکیشن کی فیلڈ میں. ٹھیک ہے. لائک ویڈیو کال ہم اپنے دوست کو کر سکتے ہیں جو ہم سے بہت ہی دور کہیں اور کانٹیننٹ میں یا کہیں اور کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہو تو ہم اسے ویڈیو کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ایگزامپل ہمارے پاس ہے کہ ویڈیو کال لیٹ یو سی گرینڈ ماں کلاس کانٹینٹ کے اگر براز دور آپ سے آپ کی ماں جو ہے، دادی ماں بیٹی ہو، تو آپ اسے ویڈیو کال کے تھرو جو ہے اسے کیا کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا اسپریڈ نیوز فاسٹر دین لائٹنگ. کہ جو لائٹنگ کی سپیڈ ہے وہ کتنی زیادہ لائٹنگ کی سپیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہے. مطلب یہ ایک قسم کی میٹافورک بات ہے. ٹھیک ہے. مین کہ جو کمپیوٹر جو لائٹ کی سپیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر اچانک وہ نیوز جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہوا کہ جو نیوز ہے وہ بہت ہی تیزی سے کمپیوٹر ہی کی بنا پر وہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ شائع کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ای میل ٹریولز اراؤنڈ دا گلوب ان سیکنڈز. جو ای میلز ہم اپنے دوست کو بھیجتے ہیں تو وہ بھی دنیا بھر میں سیکنڈ کے اندر وہ ہم بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فن فیکٹ کیا ہے کہ اوور 3.5 بلین پیپل یوز سوشل میڈیا آل تھینکس ٹو کمپیوٹر. کہ جو 3.5 بلین ہے یعنی 350 کروڑ پیپل جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیو ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے کس کی کرم ہے؟ یہ کمپیوٹر ہی کی کرم پر جو ہے وہ ہوا یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اب کمپیوٹر اینڈ ورک اینڈ بزنس. کمپیوٹر کو ہم بزنس اور ورک سیکٹر میں کس طرح سے مستفید ہوتے ہیں کمپیوٹر سے. سو ورک از نو لانگر بورنگ اینڈ ٹائرنگ. جو کام ہے وہ آپ آج کے دور میں بورنگ اور جو تھکا دینے والی ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کمپیوٹرز میک اٹ ایکسائٹنگ اینڈ پروڈکٹیو. سو کمپیوٹر نے کیا اس ورک کو ایکسائٹمنٹ اس کے اندر ڈالی اور اس ورک کو پروڈکٹیو بنایا. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کس کی بدولت؟ کمپیوٹر کی بدولت پاسبل ہوا. اب ایگزامپل ہے رائٹنگ رپورٹس، کریٹنگ پریزنٹیشن اینڈ ڈیزائننگ ویب سائٹس. کیا کہ جو بزنس یا ورک ہمارا جو ورک ہے یا جو فریلانسنگ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا جو بزنس ہے
لیٹ سپوز جو رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے, جو پریزنٹیشن بنانا ہوتا پریزنٹیشن بنانا ہو گیا, اس کے علاوہ جو ویب سائٹ ڈیزائننگ ہو گیا یا ویب ڈیولپمنٹ ہو گیا, تو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے, کمپیوٹر کی بدولت سے ہی پاسبل ہے. ٹھیک ہے, مینیجنگ منی اینڈ اکاؤنٹنگ وتھ پریسیجن, اور جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو منی اور اکاؤنٹس کو کیا کرتا ہے اسے دیکھتا ہے, تو وہ پریسیجن وتھ پریسیجن مین ایکوریسی کے ساتھ وہ سب کچھ پرفارم ہوتا ہے بزنس انورٹ سیکٹر میں ڈیو ٹو دا کمپیوٹر. اوکے, آرگنائزنگ پروجیکٹ ایفیشینٹلی اینڈ ٹریکنگ پروسیس, کی جو پروجیکٹ کو آرگنائز کرنا ہوا ایفیشنسی کے ساتھ, اور جو ٹریکنگ پروسیس ہوا وہ بھی پاسبل ہوا بزنس انورٹ سیکٹر میں ڈیو ٹو دا کمپیوٹرز. فن فیکٹ ہے کہ سپر کمپیوٹر کین ڈو کیلکولیشن فاسٹر دین اے ملین ہیومنس کمبائنڈ, کہ جو سپر کمپیوٹر ہمارے پاس ہے وہ جو کیلکولیشن کرتا ہے وہ اتنا فاسٹر ہوتا ہے کہ ملینز آف ہیومنز اگر ہم کمبائن کر دیں تو ان کی کیلکولیشن سے فاسٹر ہمارے پاس ایک جو سپر کمپیوٹر ہے وہ کیلکولیشن فاسٹر پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب کمپیوٹر کی ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے, ہیلتھ سیکٹر میں اور سیفٹی جو ہے سیفٹی سائٹ پر اس کی کیا یوز ہے. سو کمپیوٹر سیو لائفس, دے آر ڈاکٹر بیسٹ اسسٹنٹ. سو کمپیوٹرز جو ہے وہ آج کے دور میں کمپیوٹر نے کیا زندگیوں کو بچایا. ٹھیک ہے, دے آر ڈاکٹرز بیسٹ اسسٹنٹ, اور یہ جو ڈاکٹرز کی اسسٹنٹ ہوتے ہیں تو آج کل کمپیوٹر جو ہے وہ ڈاکٹر کی بیسٹ اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کے تھرو جو ہے ڈاکٹر کو بہت ہی جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے, چاہے وہ ٹریٹمنٹ ہو چاہے وہ آپریشنس ہو, مین کے جو مشینری ہے یہ سب کچھ کمپیوٹر ہے, تو وہ سب کچھ ڈاکٹرز اسسٹنٹس ہے. ٹھیک ہے, سو ایگزامپل اس کے یہ ہوئے کہ آن لائن ڈاکٹر کنسلٹیشن سیو ٹائم اینڈ ٹریول, کہ جو ہم ڈاکٹر سے مشاورت لیتے ہیں آن لائن. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا ٹائم اور جو ٹریول ہم نے کرنا ہو وہ سب کچھ سیو ہوا. ٹھیک ہے, پیشنٹ ریکارڈس اور سیفر اینڈ ایزیئر ٹو مینیج, اور جو پیشنٹ جو بیمار ہو یعنی جو بیمار ہے جو بندے بیمار ہو جو پیشنٹ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی جو مریضوں کی جو ریکارڈ ہے وہ سیپر بن جاتا ہے, سیف ہوتے ہیں, اور اس کو ہم ایزیلی جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فٹنس اینڈ ہیلتھ ایپس ہیلتھ ٹریک ہارٹ ریٹ, اسٹیپس اینڈ کیلوریز, اور جو ہمارے پاس فٹنس اور ہیلتھ ایپس ہوتے ہیں اس کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ہارٹ ریٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں, ہم جتنے اسٹیپس جو ہے وہ جتنے قدم ہم جو ہے وہ لیتے ہیں, جتنے اسٹیپس ہم لیتے ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اس کے تھرو ہم اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ہماری کیلوریز کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کتنی کیلوریز ہم نے ایک دن میں برن کیا ڈیو ٹو سم اسٹیپس. اوکے, وہ سب کچھ آج کل موبائل میں بھی اویلیبل ہے. فن فیکٹ کیا ہے کہ کمپیوٹر کین ہیلپ ڈیٹیکٹ ڈیزیز ایون بیفور سمٹمز اپیئر, کہ ایک بیماری کی جو سمٹمز ہے اسے اپیئر ہونے سے پہلے ہی آج کل جو ہے کمپیوٹر اس ڈیزیز کی ڈیٹیکشن میں ہمارے بہت ہی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب کمپیوٹر انٹرٹینمنٹ سیکٹر پر اگر ہم دیکھیں سو بورڈن ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس. ٹھیک ہے, تو آج بور ہونے کا جو چانس ہے وہ بالکل اسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر ٹرانسفر انٹو ڈیجیٹل ایڈونچر, کیونکہ کمپیوٹر نے جو تفریح ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ڈیجیٹل ایڈونچر بنایا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل اس کی گیمنگ ہے, اسٹریمنگ موویز ہے, اینڈ لسننگ ٹو میوزک. اوکے, کریٹنگ ڈیجیٹل آرٹ, میوزک اینڈ ویڈیوز. ٹھیک ہے, گیمنگ ہے جو لائف ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یا جو میوزک ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے جو ڈیجیٹل آرٹ کریشن ہے یا جو میوزک ہے یا جو ویڈیوز ہے یہ سب کچھ انٹرٹینمنٹ ہے کمپیوٹر میں. ٹھیک ہے, لائک جو سنیماز ہوتے ہیں یا جو ایون موبائل فون یا ہمارے کمپیوٹرز ہے جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, جو گیم ہم کھیلتے ہیں, یہ سب کچھ کمپیوٹر ہی کی بنا پر جو ہے وہ پاسبل ہو سکا, اور ہم خود کو انٹرٹین کرتے ہیں کمپیوٹر سے. ٹھیک ہے, ورچوئل ریالٹی ٹیکس یو اینی ویئر فرام دا اوشن فلور ٹو اسپیس. جو ورچوئل ریالٹی مین جو حقیقت میں نہ ہو, ورچوئل ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ورچوئل ریالٹی ہو وہ ہمیں کہیں بھی لے جا سکتی ہے, سمندر کی تہ سے لے کر خلا تک. ٹھیک ہے, تو فن فیکٹ ہوا کہ دا فرسٹ ویڈیو گیم پونگ واز کریٹڈ ان 1972 اینڈ لک ایٹ ٹوڈیز 3D ورلڈ. جو پس ہمارے پاس جو گیم تھا پونگ, ٹھیک ہے, یہ گیم تھا, ویڈیو گیم تھا, تو وہ 1972 میں بنائی گئی تھی, اور آج کل کی جو 3D گیم کی دنیا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر کی ایوولوشن ہے. ٹھیک ہے, سو یہ سب کچھ ہم نے پڑھا. اب ہم آتے ہیں کمپیوٹر کے
امپورٹینس کی طرف. ٹھیک ہے. سو وائی کمپیوٹرز آر امپورٹنٹ؟ سو کمپیوٹرز آر دا سپر ہیروز آف ماڈرن لائف. آج کی جو ماڈرن لائف ہے اس کی جو سپر ہیروز ہے وہ کون ہے؟ وہ کمپیوٹرز ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ورک ہے وہ ایزیئر اینڈ فاسٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. بوسٹ لرننگ اینڈ کریٹیوٹی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کنیکٹ پیپل ورلڈ وائڈ کے دنیا بھر کے لوگ جو ہے کمپیوٹر کی وجہ سے آپس میں کنیکٹڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. امپروو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ کمپیوٹرز کی وجہ سے امپروو ہوئے، اور یہ کمپیوٹر کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. فن فیکٹ ہوا کہ کمپیوٹر کین ڈو ان 1 second what might take a human 10 years. کہ 10 سال میں ایک بندہ، ایک ہیومن جو کر سکتا ہے آج کل کمپیوٹر، وہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ 10 سال میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ آج کل کی کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ پرفارم کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. کنکلوژن ہمارے اس لیکچر کا یہ ہوا کہ کمپیوٹرز آر ناٹ جسٹ مشین. کہ کمپیوٹر صرف مشین نہیں ہے، دے آر آور انویزیبل فرینڈ. یہ ہمارے نہ دکھائی، مطلب آنکھوں سے نہ آنے والے دوست ہیں. میکنگ لائف میجیکل، جس نے ہماری لائف کو جادوئی بنایا ہے، تیز کر دیا ہماری لائف پروسیس کو. اینڈ فن ایوری سنگل ڈے. اور ہر دن ہم کمپیوٹر سے جو ہے، کمپیوٹر کی وجہ سے تفریح جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فن فیکٹ کیا ہوا کہ کمپیوٹر اینڈ یور پاکٹ یور اسمارٹ فون از ملینز آف ٹائمس more powerful than the first computer that filled rooms. ٹھیک ہے. کہ آج کل جو آپ کی فرس میں جو بٹوا ہے، یا لیٹ سپوز آپ کی جیب میں جو اسمارٹ فون یا جو موبائلس ہوتے ہیں، وہ ملین ٹائمز جو ہے، یعنی ملین ٹائمز جو زیادہ پاورفل ہے پس ٹائم کے کمپیوٹرز سے جو کمروں میں آتے تھے. کیونکہ جو ہمارے فرسٹ کمپیوٹر تھا وہ 2 رومس کے اندر آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کی جو والیوم تھی وہ 2 رومس پر مشتمل تھی. اور اس پہ جی اس کمپیوٹر کا جو وزن تھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کتنا تھا. وہ تقریباً 27 ٹنس تھا. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے کمپیوٹرز کی اپلیکیشن اور امپورٹنس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کمپیوٹر کی جو اپلیکیشن تھی ہوم کے اندر، ایجوکیشن سیکٹر پر، کمیونیکیشن میں کس طرح سے کمپیوٹر ہم یوز کرتے ہیں، ورک اینڈ بزنس، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ کمپیوٹر کے اپلیکیشنس تھے، اور یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ کمپیوٹر کے امپورٹنس تھے. اور کنکلوژن بھی ہم نے اس لیکچر کا ڈسکس کر دیا. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کو بہت پسند آ چکا ہوگا. سو میں ایک پختون ہوں، شاید میری اردو بولنے کی جو وہ ہے وہ تھوڑا نہ ہو اس طرح سے جس طرح سے اردو اسپیکرز ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ امپروو ہو جائے گا. سو تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. اینڈ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو، if you guys facing any query, so please come ask me in the comment section.